آج فیصلے کی رات ہے اور کسی بھی لمحے اس کا اعلان ہو جانا ہے. جس ٹائم آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اعلان ہو جائے. کیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ رک سکتا ہے؟ میں نے یہ سوال اپنے انرجی رپورٹر سے پوچھا کیونکہ وہ بڑے ماہر ہیں ان چیزوں کے اور سب سے پہلے ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز آ جاتے ہیں. بلکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہوتا ہے ابھی چند گھنٹے پہلے انہیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا ایکسپیکٹڈ اضافہ ہو سکتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آج ہونے والا ممکنہ اضافہ رک سکتا ہے؟ کیا گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو روک سکے؟ تو انہوں نے مجھے آگے سے ایک اسکرین شاٹ بھیج دیا اور ساتھ اپنے ٹویٹ کا لنک. اس میں بتایا گیا ہے کہ عرب لائٹ تیل $134.87 فی بیرل کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. یہ کل $120 فی بیرل پہ تھا, آج $134.87 $134.87 فی بیرل پر پہنچ چکا. اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ دعا بھی انہوں نے ساتھ لکھ کر بھیجی ہے. یہ وہی تیل ہے جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے, عرب لائٹ تیل. یہ پاکستان کی زیادہ تر کھپت کا حصہ ہے, اسی سے آتا ہے, عرب لائٹ تیل سے. اور اگر یہ $134 فی بیرل سے بھی اوپر جا رہا ہے اور اس ٹائم اس کے انڈیکیٹرز اوپر ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اضافہ ہونے والا ہے یا اضافہ ناگزیر ہے. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ رات 12 بجتے ہی کیا ہوگا, لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا. اب حکومت کتنا بوجھ عوام پر ڈالے گی, کچھ ہی دیر میں اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. ہو سکتا ہے نہ بھی ڈالے بوجھ اور ایک بار پھر سے ریلیف دے دیا جائے. لیکن جس طرح پرائم منسٹر نے آج تھوڑی دیر پہلے ایک اجلاس چیئر کیا اور اس اجلاس کی جو پریس ریلیز آئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب وزیر اعظم نے جو 1 مہینہ پہلے ریلیف دیا تھا اس کو کنٹینیو کرنے کا اعلان کر دیا, بسوں میں کرایہ نہ بڑھانے کا اعلان کر دیا اور کچھ انہوں نے ریلیف کے اقدامات کیے. تو اس سے یہ آئیڈیا ہوا کہ یہ جو اناؤنسمنٹ ابھی ہو رہی ہے یہ بیسیکلی وہ گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے ایک طرح سے کہ بڑے دھچکے سے پہلے تھوڑا سا ریلیف جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے کہ حکومت کر رہی ہے. اینی ہاؤ, اچھے کی امید کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ولاگ کے دوران کیا خبر آتی ہے. تو ٹرمپ کا ایک فیصلہ پوری دنیا کے اوپر کتنا بھاری پڑ رہا ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر پا رہے اور ہر بندہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. اب بس ایک ہی درخواست ہے ان سے کہ میک امریکہ گریٹ اگین کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں اور میک آئل گریٹ اگین والا جو ہے سلسلہ اس کو شروع کیا جائے تاکہ پیٹرول کی قیمتیں تھوڑی نارمل سچویشن پہ آئیں. اینی ہاؤ, آگے بڑھتے ہیں, ذرا سیاسی صورتحال پہ بات کرتے ہیں. آج عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت سے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ کیس کی سماعت تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 گھنٹے تک اس کیس کی سماعت ہوئی. میں آپ کو 2-3 منٹ میں اس کا مختصر احوال بتا دیتا ہوں کہ آج کا کرکس ہے کیا. تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوگا لیکن کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا سکوں. عمران خان کے وکیل سلمان صفدر آج عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے عمران خان سے ہونے والی حالیہ ملاقات, جو ان کی آخری ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد میرا خیال ہے یہ پہلی مرتبہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے, اس عدالت کے سامنے, اور انہوں نے سارا احوال جو عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے تھا وہ ان کے سامنے رکھ دیا. سلمان صفدر نے ججز کو بتایا وہ سارا منظرنامہ کہ کیسے عمران خان نے ان کو ساری صورتحال بتائی اور ان کے مطابق ان کو 22 گھنٹے تک قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے اور اس دوران کسی کو سلام کا جواب تک دینے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ سب ان کی اہلیہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ایز پر سلمان صفدر جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ان کی اہلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ بھی قید تنہائی جیسی سچویشن کا شکار ہے. اور اس دوران دونوں کی آنکھ کی جو پیچیدگی ہے وہ برقرار ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے عمران خان کی آنکھ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک ان کی آنکھ کی وہی کنڈیشن ہے کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو کلیئر نہیں دیکھ پا رہے. جو عمران خان صاحب نے جس بات پر بہت زیادہ ایمفسائز کیا, انہوں نے کہا کہ میں مرد ہوں, میں مضبوط ہوں, میں یہ چیز برداشت کر لیتا ہوں, مگر میری بیگم کو اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں 24 گھنٹے بند رکھا جا رہا ہے کمرے میں, کسی کے ساتھ ملاقات نہیں, کسی کے سلام کا جواب نہیں. یہ 24 گھنٹے کی جو کنفائنمنٹ ہے اور سولیٹری کنفائنمنٹ ہے یہ ٹارچر ہے, نہ صرف ان کے لیے, یہ میرے لیے بھی ٹارچر ہے. یہ کون سا جرم ہے جس کی سزا ہے جیل کے اندر میاں بیوی دونوں؟ یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, جیل اتھارٹیز ہمیں بلا کے کہہ رہی ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے, اب ان کی بیگم کی آنکھ کی سرجری ہے وہ پرفارم ہو رہی ہے. تو سلمان صفدر نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ یہ جو گراؤنڈ ہے یہ ان کی ضمانت کے لیے ایک بہت ہی مؤثر گراؤنڈ ہے, اس وجہ سے ان کی ضمانت انہیں ملنی چاہیے یا وہ اس کے حقدار ہیں. لہٰذا ان کی ضمانت کا جو درخواست ہے ہماری اس کو سن کے اس پہ فیصلہ کر دیا جائے. دوسری جانب جو نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں یعنی عمران خان کا مخالف فریق نیب,
उनके जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि ज़मानत के ऊपर नहीं लेकिन मरकज़ी अपील को सुना जाए, इसके ऊपर फैसला कर दें। मैं आसान लफ्ज़ों में ज़रा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ज़मानत का मतलब यह है कि फौरी रिलीफ, यानी ज़मानत मिलते ही मुलज़िम उस केस से एक तरह से गिरफ्तारी से रिहा हो जाता है। केस चलता रहता है, उसका फैसला जब होगा तब देखी जाएगी, क्योंकि बहुत लंबा लंबा टाइम केस चलता है ना। तो ज़मानत होती इसलिए कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता, पता नहीं चल जाता कि मुलज़िम वाकई कसूरवार है या नहीं, तो इसको जेल में रखने का क्या फ़ायदा। अगर पता चले कि मुलज़िम बेकसूर था तो इतना लंबा टाइम जेल में क्यों। तो ज़मानत इसलिए होती है कि फ़िलहाल ज़मानत पे रिहा कर दें, केस चलता रहे, मुलज़िम आता जाता रहे, हाज़िरी लगाएगा, लेकिन जब फैसला हो जाए तब इसके बारे में डिसाइड हो जाए। अगर आखिर में केस से बरी हुआ तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है गिरफ्तार करने की, लेकिन अगर कसूरवार हुआ तो फिर गिरफ्तारी हो जाती है। ये सिलसिला रहता है। लेकिन नैब चाहती है कि फौरी रिलीफ नहीं, इमरान खान की मरकज़ी अपील को सुना जाए। ये मरकज़ी अपील को सुनना एक तवील प्रोसेस है, यानी पूरा केस जब तक आर्गूमेंट होते रहेंगे, चलता रहेगा। तो जब तक केस चलता रहे तब तक मुलज़िम जेल के अंदर रहे। ये नैब चाहती है। ज़मानत का ये फ़ायदा भी है कि अगर हाई कोर्ट ज़मानत मुस्तरद भी कर देती है, फॉर एग्जाम्पल ये सलमान सफदर साहब जो कह रहे हैं कि ज़मानत के ऊपर फैसला करें, अगर फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के खिलाफ भी फैसला कर देती है, ज़मानत मुस्तरद भी कर देती है, तो इमरान खान के पास ये ऑप्शन होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं, वहाँ से रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन अगर वो नैब के अकॉर्डिंग उनकी मरकज़ी अपील को सुनते हैं और वो मुस्तरद हो जाती है, तो फिर इमरान खान का केस जाएगा आईनी अदालत में। हाल ही में एक तरमीम हुई है, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो वो केस उनका डाइवर्ट हो जाएगा आईनी अदालत। वहां से इमरान खान को रिलीफ मिलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बनिस्बत सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में उन्हें लगता है कि फिर भी कई चांसेस हैं कि उनको इंसाफ मिल जाए या कहीं, और अमूमन हमने देखा है कि जो इधर उधर से उनको रिलीफ नहीं मिल पाता वो सुप्रीम कोर्ट जाके मिल जाता है। तो नैब की ये कोशिश है कि फौरी तौर पे उनकी ज़मानत वाला मामला ना टेकअप हो, बल्कि मरकज़ी अपील लगे और ये लंबा मामला चले, और एंड पे अगर वो मुस्तरद भी होती है तो ये आईनी अदालत में चला जाए। इसलिए इमरान खान और उनकी कानूनी टीम हर पेशी पे या हर समात पे ये कहती है कि ज़मानत के ऊपर फैसला कर दें, ज़मानत के ऊपर कर दें, बेशक खिलाफ कर दें लेकिन ज़मानत का सुन लें केस। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां नैब ये चाहती है कि नहीं मरकज़ी अपील के ऊपर ही समात चले या वो सुना जाए, वहीं पे चीफ जस्टिस साहब की दिलचस्पी भी लग रही है कि वो भी यही कहीं ना कहीं आर्गूमेंट में ऐसा लगता है कि वो भी चाहते हैं कि मरकज़ी अपील को ही सुना जाए। बल्कि आज वो कह रहे थे कि हम 10 रोज़ में फैसला कर देंगे, मरकज़ी अपील की तरफ आ जाएं, इसके ऊपर दलाइल दे लें, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 दिन में फैसला कर देंगे। अब ये एक ऐसा मामला है कि अगर 10 दिन में फ़र्ज़ करें इसका फैसला हो भी जाता है और इमरान खान के खिलाफ हो जाता है, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन नहीं रहेगा, उन्हें आईनी अदालत जाना पड़ेगा, और आईनी अदालत गए तो फिर लंबे टाइम के लिए वो स्टक हो जाएंगे उस सीन में। तो है ना इसमें थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं कि जो आसान काम है वो नहीं हो पा रहा, जो मुश्किल है उसकी तरफ जा रहे हैं। थोड़ा टेक्निकल है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, नहीं तो फिर आपको वकील तो हम बना के छोड़ेंगे यहाँ पे। एनीहाउ, तो आप लोगों को क्या लगता है कि चीफ जस्टिस किस तरफ जाएंगे या क्या फैसला आ सकता है? क्या ये इतना प्रिडिक्टेबल है ये सारा सीन कि आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सके कि हाँ जी क्या फैसला आ सकता है? आप लोग ज़रा बताइएगा अपनी राय। एनीहाउ, आज एक और दिलचस्प चीज़ भी हुई। जब ये सारे दलाइल चल रहे थे तो चीफ जस्टिस ने कई बातों बातों में कहा कि सुहेल अफरीदी साहब ने कहीं गिला किया कि मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया चीफ जस्टिस ने, तो उनको मेरी तरफ से वालेकुम सलाम का पैगाम पहुंचा दीजिएगा। तो ये एक लाइट नोट पे उन्होंने बात की। तो सलमान सफदर आज जब बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि मेरे से किसी ने पूछा कि आज के पूरे केस में से निकला क्या है, आपको मिला क्या? तो वो कहते हैं आज के पूरे केस में सुहेल अफरीदी को चीफ जस्टिस साहब की जानिब से वालेकुम सलाम मिल गया, और मेरे हिस्से में आइंदा तारीख पर देखते हैं, अभी तारीख भी नहीं मिली, अभी तक तारीख भी नहीं मिली। वो कह रहे हैं मेरे हिस्से में जो आया वो आइंदा तारीख जब मिलेगी तब देखेंगे कि उससे क्या मिलता है। मुझसे किसी ने पूछा कि आज की हियरिंग में आपको मिला क्या? मैं क्या फॉर द टाइम बीइंग तो सिर्फ सीएम साहब को रिलीफ मिली है कि सीएम साहब को वालेकुम सलाम, उनके सवाल का जवाब मिल गया है। मेरे हिस्से में क्या डलता है ये आइंदा तारीख पर चीफ जस्टिस साहब से बहुत उम्मीद रखता हूँ, और साथ में फाजिल जज साहब से कि वो फैसला करें और हमारे हक में कुछ बेहतरी करें। आज फवाद चौधरी ने एक बड़ी गहरी बात की है। वो कहते हैं कि पता नहीं इमरान खान और उनकी फैमिली को, या मेरा ख्याल उनकी बहनों का उन्होंने जिक्र किया कि उनको कब ये अंदाज़ा होगा या समझ आएगी ये बात कि वकील और अदालत सियासत के इस वक्त खेल में गैर मुतल्लिका है। यानी वो आसान लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिलना है वो वकला से या इस तरह के केसेस वगैरह से नहीं मिलना,
ان کو ریلیف ملنا ہے سیاسی حکمت عملی سے, سیاسی تدبیر سے, اور وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے, کسی حد تک نہیں, کافی ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ایک چیز جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اس میں پولیٹیکل سائڈ پہ اگر اسٹرانگ ڈیسیجنس کیے جائیں, وہ میرا خیال ہے عمران خان کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہی سوچا جائے کہ ہاں جی ہم عدالت میں جائیں گے اور دھڑا دھڑ ریلیف مل جائے اور عمران خان فوراً سے باہر آ جائیں. تو جس طرح کی سچویشن ہے اس میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. بہرحال پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں ہے جہاں پر جا کے وہ اپنی قانونی پوزیشن یا اس طرح کی قانونی جنگ لڑ سکے, تو انہیں یہاں پر ہی لڑنا ہے. خیر, آج عمران خان سے ملاقاتوں کا دن بھی تھا. سلمان اکرم راجہ آج انہوں نے ایک نئی لسٹ جاری کی, جو کل کی لسٹ تھی وہ منسوخ ہو گئی, پھر نئے لوگوں کا نام دیا, اور خود بھی وہ آج پہنچے اڈیالہ جیل, اور پھر وہی رکاوٹیں وہاں پر روک لیا گیا. علی محمد خان بھی تھے, ان کو بھی روکا گیا, بلکہ آج تھوڑا غصہ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیے. پولیس والوں کے ساتھ تھوڑی تلخ کلامی بھی رہی ان کی وہ داغل ناکہ پہ. جب ان کو روک لیا گیا تو انہوں نے پوچھا, افسران سے تلخ کلامی کرتے ہوئے نظر آئے کہ آپ کس قانون کے تحت ہمیں روکتے ہیں. بلکہ علی محمد خان ان سے پوچھ رہے تھے کہ ہم عدالتی احکامات کے مطابق یہاں پر آئے ہیں, اگر کل آپ کو عدالت بلا لے تو آپ کیا جواب دیں گے, وہ پوچھ رہے تھے پولیس والوں سے. تو یہی تو مسئلہ ہے کہ عدالت نے ابھی تک انہیں طلب ہی نہیں کیا, اسی لیے ان کے دل سے بھی وہ ڈر اور خوف بالکل ختم ہوا ہے. انہیں شاید یہ لگتا ہے کہ عدالت نہیں بلائے گی, اس لیے وہ ہمیشہ بڑے آرام سے روک لیتے ہیں کہ بس ادھر ہی رکے, اس سے آگے نہیں جانا. اور ہر بار یہی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم عدالت کے آرڈرز پہ آئے ہیں, اور اگر عدالت آپ کو بلائے تو آپ کیا جواب دیں گے, توہین عدالت ہو جائے گی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. خیر, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اب کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کل جانا تھا لاہور. اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں انہوں نے کافی کچھ پلان کر رکھا تھا, بلکہ لاہور کی جو مقامی قیادت تھی انہوں نے تو جلسے کا بھی ایک پروگرام بنایا تھا. اجازت مانگی تھی ضلع انتظامیہ سے کہ جلسے کی اجازت دی جائے, نہ جلسے کی اجازت ملی, اور نہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی لاہور جا رہے ہیں. ان کا یہ پروگرام کینسل ہوا. اب آگے کیا کرنا ہے, انہوں نے 6 مئی کو مانسہرہ میں جلسہ عام کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہم جناب مانسہرہ آ رہے ہیں, یہاں پر جلسہ کریں گے. اور میرا خیال ہے جو اسپیکر صوبائی اسمبلی ہیں, بابر سلیم سواتی ہے آئی گیس ان کا نام, انہوں نے انہیں انوائٹ کیا ہے کہ آپ جناب آئیں, مانسہرہ ان کا حلقہ بھی ہے, تو یہاں پر آپ جلسہ کریں. تو اب سہیل آفریدی صاحب 6 مئی کو مانسہرہ جا رہے ہیں جلسہ کرنے کے لیے. تو ان کا یہ ہلکا پھلکا سا اسٹریٹ موومنٹ والا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. خیبر پختونخوا میں کہیں ادھر ادھر جلسہ کر لیا, کہیں اسٹریٹ موومنٹ, کہیں ہلکی پھلکی اپیرنس. میرا خیال ہے کوئی وہ مزاحمت والا یا اس طرح کا سین ابھی فوری طور پہ ان کے شیڈیول میں فی الحال نظر نہیں آ رہا. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور خبر پہ بات کرتے ہیں. جن ججز کا تبادلہ ہوا ان میں سے جسٹس محسن اختر کیانی کو نہ بہاولپور بینچ بھیجا جا رہا ہے, نہ ملتان بینچ بھیجا جا رہا ہے, بلکہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے ہی پرنسپل سیٹ پر کیسز کی سماعت کرنے جا رہے ہیں. آج اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کا ایک ترمیمی روسٹر جاری کر دیا گیا ہے, اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کا نام 12ویں یا شاید 10ویں 11ویں نمبر کے اوپر ڈسپلے ہو رہا ہے. دیٹ مینس کہ وہ سینیورٹی لسٹ میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں وہ بھی پتہ چل گیا, اور فی الحال وہ کہیں اور نہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے ہی کسی بینچ کا حصہ بنیں گے, یعنی پرنسپل سیٹ پر کچھ کیسز کی سماعت کریں گے. اچھا, آج اس حوالے سے ایک اور دلچسپ چیز یہ ہوئی ہے کہ میرا خیال لاہور ہائی کورٹ بار نے حامد خان کے ذریعے اس ججز ٹرانسفر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. حامد خان صاحب نے ایک درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ میں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ آئینی عدالت کا معاملہ ہے, یہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر کا ایک ایشو ہے. یہ ہر بچے کو بھی پتہ ہے کہ آئینی معاملہ کدھر جانا ہے, آئینی عدالت میں جانا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا. اور لیٹ سپوز اگر یہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہوتا بھی تو کیا ہو جاتا. اگر سپریم کورٹ نے روکنا ہوتا تو وہ تو اسے بہت پہلے روک چکے ہوتے, وہ یہاں تک آنے ہی نہ دیتے معاملہ. انہیں درخواست کی ضرورت نہیں تھی اس چیز کو روکنے کے لیے. بہرحال درخواست انہوں نے دائر کر دی ہے. تو یہ ہے ابھی تک کی تازہ ترین اپڈیٹس. فردر اور بھی نیکسٹ ولاگ میں شیئر کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.